جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، 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 مصطفیٰ مدینے میں، آمینہ کا رہتا ہے، آمینہ کا رہتا ہے، ارے لاڈلا مدینے میں، آمینہ کا رہتا ہے، لاڈلا مدینے میں، آمینہ کا رہتا ہے، لاڈلا مدینے میں۔ ایک نوجوان نے ماشاءاللہ یہ دیکھیے 200 روپے کا نوٹ لا کر دیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ نیا نوٹ ہے، نہیں تو جلسے میں نیا نوٹ کہاں چلتا ہے؟ جو نوٹ کہنے چلتا ہوں جلسہ ہم چلیتا ہوں۔ ایک نوجوان جلسہ سنا، صبح چائے کی دکان میں بولا کہ بھئییا چلا دے بھائی، بولا کیا چلا ہے؟ بولا نہیں چلا دی۔ ارے کیا چلایا؟ بولا کہ 100 کا نوٹ تھا، پھٹا ہوا تھا، 1 مہینہ سے لے کے گھوم رہے تھے، کوئی دکاندار نہیں لے رہا تھا، رات میں جلسہ تھا، وہ کلکتہ والا نعت پڑھ رہا تھا، 10 ٹکا اس کو انعام دے دیے، 90 ٹکا لے لیے، نمبری وہی چلا دی۔ یہ 200 روپے اس نوجوان نے دیا، الحمدللہ یہ میرا انعام ہے، میری ماں نہیں باپ بھی نہیں، اس دنیا سے چلے گئے۔ مسجد کا جلسہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس پیسے کو حصول برکت کے لیے الحمدللہ میں یہیں پر رکھوں گا، لیکن ابھی کوئی پیسہ لے کے مت آئیے گا۔ پیسہ لے کے پیسہ لے کے ابھی پیسہ لے کر کے نہیں آنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم خالی تقریر کرنے کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے پاکٹ سے پیسہ کیسے لینا ہے وہ میرا کام ہے، یہ ٹینشن میرا ہے، آپ کا کام ہے تقریر سننا۔ آپ دل جمی کے ساتھ محبت کے ساتھ تقریر سنیے، گفتگو کو سنیے، انشاءاللہ پیغام کو سنیے۔ اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ رانچی کی سرزمین ہے، سخی لوگوں کا علاقہ ہے۔ ابھی تو 15 نومبر کو 15 فروری کو پتھرا ٹولی، بتائیے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کروڑوں روپے چندہ ہو گیا، کروڑوں روپے چندہ ہو گیا۔ لینے والا لیتے لیتے تھک گیا، دینے والا نہیں تھکا۔ یہ رانچی کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کی شان ہے، یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ یہ شعر سمائیے، آمینہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں، آمینہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں، درد غم کا ہوتا ہے، درد غم کا ہوتا ہے، خاتمہ مدینے میں، درد غم کا ہوتا ہے، خاتمہ مدینے میں، درد غم کا ہوتا ہے، خاتمہ مدینے میں، خاتمہ مدینے میں، ہر مرض کی ملتی ہے، ہر مرض کی ملتی ہے، ارے بس دوا مدینے میں، ہر مرض کی ملتی ہے،
بس دوا مدینے میں آمنہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں. ایک شعر، ایک مطلع، ایک شعر اور ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دیں انشاءاللہ. کون کون مدینہ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. آسیو چلو لینے، آسیو آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں. آسیو آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں. آسیو چلو لینے، آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں، داخلہ مدینے میں. کھل گیا ہے رحمت کا، کھل گیا ہے رحمت کا. ارے مدرسہ مدینے کھل گیا ہے رحمت کا. مدرسہ مدینے میں آمنہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں. ایک بات اور بھی رکھنی یاد کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہ زندگی فانی ہے، فنا ہو جائے گی. ایک دن موت آنی ہے، آ کر رہے گی. یہ اللہ کا قانون ہے، دنیا کی ریت ہے، دنیا کا رسم ہے. نہ کوئی اس دنیا میں رہ پایا ہے، نہ کوئی رہے گا. چاہے جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کمزور ہو، پہلوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، جو بھی آیا جانا پڑے گا. جو بھی آیا یہ جگہ خالی کرنی پڑے گی. یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے. مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ آدمی آیا، کچھ دیر رکا، چلا گیا. یہ مسافر خانہ ہے. قربان جاؤ. ہمارے لکڑ دادا کہاں گئے؟ چلے گئے. چھکر دادا کہاں گئے؟ چلے گئے. پردادا کہاں گئے؟ چلے گئے. دادا کہاں گئے؟ چلے گئے. بابا کہاں گئے؟ چلے گئے. اب میری باری. موت کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، موت کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے. انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے اس پر، اور بڑا دل جمی کے ساتھ آپ بیٹھیں. بس یہ ایک وعدہ کرو کہ انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آؤ ادھر والے. انشاءاللہ. ایک جنٹلمین گھوڑا خریدنے جا رہا تھا. کیا خریدنے جا رہا تھا؟ تو امام صاحب سے ملاقات ہو گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ کہاں جا رہا ہے؟ بولا گھوڑا خریدنے. تو امام صاحب بولے کہ انشاءاللہ بولو. بولا کہ حد کرتے ہیں مولوی صاحب آپ لوگ، ہر کام میں انشاءاللہ. گھوڑا خریدنے ہم جا رہے ہیں، پیسہ میرے پاکٹ میں ہے، ہم چل کر جائیں گے، پیدل جائیں گے، خریدیں گے ہم انشاءاللہ. کس میں کہاں سے ہے؟ بولا جو 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 جو. امام صاحب نے جو جو جو. چلا گیا بازار. یہ جنٹلمین بازار گیا، گھوڑا دیکھا، پسند آ گیا. گھوڑا پسند آ گیا، سودا ہو گیا، لکھا پڑھائی سب ہو گیا. تو گھوڑے والے نے کہا پیسہ نکل. گھوڑا والا بولا پیسہ دیتے. ادھر سے پاکٹ میں ہاتھ گھسایا، ادھر سے نکل گیا. اس کا کوئی جیب کاٹ لیا. تو گھوڑا والا بولا کہ کیا ہوا؟ جنٹلمین بولا لگتا ہے انشاءاللہ کوئی جیب کاٹ لیا ہے. بولا چل بھاگ، چل بھاگ. جھمرا کر کے آ رہا تھا. امام صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ کیا ہوا، گھوڑا نہیں خریدا؟ تو دوڑ کے آیا امام صاحب کے پاس میں، بولا کہ حضرت دیکھیے انشاءاللہ صبح آپ سے ملاقات ہوئی تھی.
बोला इंशाल्लाह हम हजरत बाजार पहुंचे, इंशाल्लाह घोड़ा देखे पसंद आ गया, इंशाल्लाह सौदा हो गया, इंशाल्लाह लिखा पढ़ाई हो गई, और इंशाल्लाह हजरत क्या बोले, वो इंशाल्लाह जैसे ही इधर से हाथ घुसाए ना उधर से हाथ निकल गया, किसी ने जेबे काट लिया। तो हजरत ने कहा भी अल्लाह का बंदा यही इंशाल्लाह पहले बोल लेता तो तेरी जेब नहीं कटती। इंशाल्लाह हर काम में देखो, हर नेक काम में इंशाल्लाह बोलोगे ना, ये अल्लाह के जिम्मा, अल्लाह ने चाहा तो बेशक इंशाल्लाह जब अल्लाह के हवाले कर दोगे, अल्लाह के सुपुर्द कर दोगे तो इंशाल्लाह वो काम जरूर होगा। तो दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बादशाह ने लोगों को जमा करके कहा कि भाई जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसको हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका हम बादशाह बोला कि भाई कौन है मेरे सवालों का जवाब देने वाला, हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया। लोग आपस में बात कर रहे थे कि छिरकुपड़ी बादशाह है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा जान मरवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली इकट्ठ के खा लेंगे। एक नौजवान खड़ा हुआ, हाथ उठाया, बोला कि मैं देने के लिए तैयार हूं। बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला कि सोच लिए। बोलिए आपका सवाल क्या है। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोला बताइए कोई सवाल। अरे सर में बाल नहीं है, टकला है। काहे टकला है, एक बात है, लेकिन हथेली में बाल। बड़ा बड़ा उल्टा पुल्टा सवाल है। लड़का लेकिन बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। उन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यह है कि आप दान पुण्य सदका खैरात ज़कात बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इनाम दो इसको। अब बादशाह देता था कुछ नहीं। बोला इस लड़के को इनाम दो। उस लड़के को इनाम दिया गया। बादशाह ने कहा क्या मेरा दूसरा सवाल। बोला कि फरमाइए दूसरा सवाल क्या है। बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते देते मेरे हाथों के हथेली के बाल घिस गए। मेरा दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोला बाप फंस गया, भाई तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं। तो नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात ये कि आप जो कुछ देते हम ही को देते, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो। फिर इनाम दिया गया। तो बादशाह ने कहा मेरा तीसरा सवाल ये है, ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी हथेली में बात क्यों नहीं है। बोला अब तो फंस गया, भाई इनकी हथेली में क्यों नहीं है। तो कुर्बान जाओ। फिर नौजवान ने जवाब दिया कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। बहुत अच्छा। चौथा सवाल बादशाह का क्या था वो मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाल्लाह लेकर जाना। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है। बहुत तेजी के साथ मैं चाहूंगा कि 1 घंटे के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाए, इसलिए कि 2 रात के जगा हुआ हूं मैं, और दिन भर का सफर है। अल्हम्दुलिल्लाह आराम नहीं मिला है, अभी तक खाना नहीं खाए। आप लोग तो खाना खा के बैठे, हम खाना नहीं सहरी खाएंगे। अभी रमजान का महीना भी आ रहा है, शाबानुल मौसम का महीना चल रहा है, शाबान के बाद रमजान का महीना आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चों, रमजान के हवाले से एक पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस महीने का इकराम करना, ये बड़ा मुकर्रम महीना है, बड़ा मुहतरम महीना है। और कुर्बान जाओ, नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, सदका दोगे, हज करोगे, अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलवाएगा। लेकिन रोजा रखोगे, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो। अल्लाह अपने हाथों से देगा। मेरा बंदा मेरे लिए रोजा रखा था, मेरे लिए भूखा था, मेरे लिए प्यासा था, ये देख इनाम, ये अपने हाथों में ले, अल्लाह अपने हाथों से देगा। इसलिए रोजे का महीने का इकराम करना और पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना। अच्छा देखिएगा, रमजान के महीने में एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही की गलत है। इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं
نہیں رکھے گا سحری بھی نہیں چھوڑے گا. اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے پہلا روزہ رکھے گا پہلا بیچ میں 28 روزہ چھوڑ دے گا 30واں روزہ رکھے گا. ایک نوجوان کو میں نے پکڑا کہ کاکا بھائی پہلا روزہ رکھا 28 چھوڑ دیا 30واں رکھا کیا ہے؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں ہم روزہ کو گھیر دیے. روزہ بھاگ رہا تھا. بولا روزہ کو ہم گھیر دیے پہلا روزہ رکھے 28 چھوڑ دیے 30واں رکھ لی روزہ گھیرا گیا. نوجوانوں اچھا کتنے نوجوان ہماری ماں بہنیں قربان جاؤ عید بعد کتنے نوجوانوں کی شادی ہوتی ہے بھائی عید کے بعد کی شادی کا لگن ہوتا ہے نا نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا منا روزہ مت رکھیے گال پچک جائے گا. تو دولہا کیسے بنے گا دولہا کیسے بنے گا دلہن کہے گی لڑکا بیمار ہے. اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے بدن میں طاقت پیدا فرماتا ہے. کمزور ہو روزہ رکھو اللہ تمہیں طاقتور بنا دے گا. بیمار ہو روزہ رکھو اللہ تمہیں تندرستی عطا فرما دے گا. روزہ رکھو روزہ رکھو سحری کھایا کرو. سحری کھانا نبی کی سنت ہے. برکتوں والا کھانا جانتے کون سا کھانا ہے؟ سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے. سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے. اس میں برکت ہے. کتنا کھاؤ سحری کھاؤ تو کتنا کھاؤ پورا فیکٹری بھر لو بھائی کھاؤ تو کتنا کھاؤ مختصر کھاؤ. کتنا کھاؤ بولو بھائی مختصر کھاؤ کم سحری کھاؤ اسی لیے کہ ایسیڈیٹی اب زیادہ کھا لیجیے گا تو ایسیڈیٹی ہوگا گیس بنے گا ڈکار ہوگا روزہ خراب ہو سکتا ہے الٹی ہو جائے گی روزہ خراب ہو جائے گا. کم کھاؤ مختصر کھاؤ. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور کھاتے تھے پانی پی لیتے تھے دودھ پی لیتے تھے. یہ سحری تھا. ایک آدمی روزہ رکھ کر کے دیکھے ایک آدمی روزہ رکھ کر کے کر رہا تھا کہا ویسے کر رہا ہوں کیا کھا لیا تھا سحری سحری کم کھاؤ. بولا حضرت ہم مختصر سحری کھاتے کہاں مختصر کھایا بیکار رہا. بولا چھوکو پراٹھا 1 کلو دو. یہ مختصر ہے تو زیادہ کیا ہوگا. اس لیے نوجوانوں سحری کھایا کرو نبی کی سنت ہے. ایک آدمی بتایا گیا کہ روزہ جو ہے نا وہ رکھتا تھا لیکن دن میں گھر کے بغل میں ایک ندی تھی بستی کے باہر میں ندی تھی تو ندی میں نا وہ 4 مرتبہ نہانے جاتا تھا. تو لوگ سب اس کو بولے کہ بھائی تم اتنا نہاتے کیا ہو. بولا سمجھے نہیں روزہ ہم کو لگ جاتا ہے نہا لیتے نا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ نہانے نہیں جاتا تھا وہ پانی پینے جاتا تھا. اس کو پیاس لگتی تھی نا ندی میں ڈبکی مارتا تھا منہ کھل کے پانی پی لیتا تھا پانی پی کے نکل جاتا تھا. لوگوں کا تھا ہم نہانے گئے ہم روزہ دار ہیں. ایک بار پھنس گیا پھنسا کیا ہو گیا پانی کے لیے ڈبکی لگایا منہ کھولا وہ جو ٹینگڑا مچھلی ہے منہ میں گھس گئی. تب پتا چلا کہ یہ بیٹا روزہ نہیں رکھتا ہے یہ خوب ندی میں ڈبکی لگا کے پانی پیتا ہے. اس لیے نوجوانوں روزہ رکھو روزے کا انعام میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا. اے نوجوانوں روزہ رکھو اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا. روزہ رکھو اللہ تیرے بدن میں طاقت پیدا فرما دے گا. روزہ رکھو اللہ تیرے اندر میں تقوی پیدا فرما دے گا. روزہ رکھو پرہیزگار بن جاؤ گے. روزہ رکھو انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے میرا اللہ کھول دے گا. انشاءاللہ رکھیں گے 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ. اے اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا. اے اللہ ہمارے بچوں کی زندگی کو ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے. اے اللہ تو نے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کیا ہے. اے اللہ ہمارے بچے نوجوانوں کو بھی معاف کر دے. اللہ ان کی زندگی کو بدل دے. اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے. اے اللہ انہیں نمازی بنا دے. اے اللہ انہیں رمضان کا مہینہ کا روزہ رکھنے والا بندہ بنا دے. اے اللہ تو اپنا ذکر کرنے والا بندہ بنا دے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والی اولاد بنا دے. مسجد کا جلسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے.
کون اللہ جس نے پیدا کیا؟ کون اللہ جس کی شان یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کون اللہ؟ وہ اللہ میرا شان، اللہ کی شان، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. وہ میرے رب کی شان ہے. جانتے ہو میرے رب کی طاقت کیا ہے؟ ادنا سا مرغی کا بچہ کو لے لو. مرغی کا بچہ. میرے بچوں نوجوانوں، پڑھے لکھے نوجوان ہو بیٹھو، ایک مرغی جب انڈا دیتی ہے، جب انڈے پہ مرغی بیٹھتی ہے بچہ دینے کے لیے، بچے کو نکالنے کے لیے انڈے سے، تو 22 دن کے بعد بچہ انڈے سے نکلتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ 22 دن کے بعد مرغی جب انڈے پر بیٹھتی ہے تو 22 دن کے بعد انڈے سے بچہ، مرغی کا بچہ نکلتا ہے. اب ان بچوں کے باپ کون ہے یہ ہم سے مت پوچھیے گا. بچے نے بہت اچھا جواب دیا. کیا نام ہے بیٹا؟ نام بول اپنا نام بولنا. امیر حمزہ. ایک شعر سنا دے، سنا دے. امام صاحب کا بیٹا ایک شعر. یہ جو بچے بیٹھے ہمارے، اور وہ جو بچے ہمارے بیٹھے ہیں، یہ تمام جتنے بچے یہاں پر ہیں، ایک شعر. شاہ رخ نہ بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا. شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا. شاہ رخ نہ بنے گا تو شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا. یہ بچہ میرا سب قرآن بنے گا، قرآن بنے گا. یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا. آمین بولے تو. مرغی سے جب بچہ نکلتا ہے، اب دیکھیے گا، آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا. میں تجربہ کر چکا ہوں. ایک جگہ دانا رکھ دیئے، ایک جگہ کنکر رکھ دیئے. اب مرغی کا بچہ بھی انڈا سے نکلا ہے، اس کو لاکے وہی دانا کنکر کے پاس چھوڑ دیئے. تو آپ کو پتا چلے گا وہ بچہ کنکر پہ اپنی زبان کو نہیں مارے گا، وہ دانے کی طرف دوڑے گا. تو اس کو کس نے بتایا کہ تمہاری غذا یہ دانا ہے، کنکر نہیں ہے؟ اسے کیسے پتا چلا؟ ابھی تو انڈے سے باہر آیا ہے. اسے کیسے پتا چلا کہ میری غذا یہ دانا ہے، کنکر نہیں ہے؟ میری خوراک یہ چاول ہے، یہ کنکر نہیں ہے. یہی تو میرے رب کی طاقت ہے، یہی میرے رب کی طاقت ہے، یہی میرے رب کی شان ہے. اس لیے نوجوانوں اللہ سے لو لگاؤ، اس رب سے دوستی کرو، اللہ سے دوستی کرو. سنو میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو میرے طرف 1 قدم بڑھ کر آؤ، میں تمہارے طرف 10 قدم بڑھ کر جاؤں گا. تم 1 قدم آؤ، تم صرف 1 قدم بڑھاؤ. اللہ کہتا ہے کہ تم صرف 1 قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم بڑھاؤں گا. قربان جاؤ، ایسا پیار کرنے والا دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ملے گا جتنا پیار میرا اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، جتنی محبت میرا رب اپنے بندوں سے کرتا ہے. اس لیے نوجوانوں اپنے رب سے لو لگاؤ، اپنے رب سے محبت کرو. انشاءاللہ اللہ سے اگر سچی محبت ہو گئی
یہاں بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، حشر کے میدان میں بھی فائدہ، جنت میں بھی فائدہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ کہاں ہے؟ اچھا خانہ کعبہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مدینہ۔ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بھکا نہیں بے، بکہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ مکہ کا پہلا نام بکہ ہے، قربان جاؤ، بعد میں مکہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے، جب زمین پر آئے اللہ نے حکم دیا میرے آدم میرا گھر کی تعمیر کر۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک صحابیہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول خاموش تھے، خاموش ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، تو حضرت جبرائیل جب آئے، حضرت جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ ہے۔ کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ فرشتہ ہے، بڑا مقرر فرشتہ ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہے، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل۔ جبرائیل ہے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبرائیل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں۔ کہا کہ جا اللہ سے پوچھ تو، قربان جاؤ۔ حضرت جبرائیل گئے، اللہ سے پوچھا یا اللہ آپ کے محبوب نے سوال کیا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ نے کہا جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں۔ ارے سبحان اللہ بولو ماشاءاللہ۔ دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں، سب سے بری جگہ بازار ہے۔ بازار بری جگہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، بازار میں بےایمانی کی جاتی ہے، بازار میں ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، بازار میں غیبت ہوتا ہے، بازار میں چغلی ہوتی ہے، بازار میں گالی گلوچ ہوتا ہے۔ اس لیے بازار بری جگہ ہے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیح و تحلیل ہوتا ہے، اس لیے مسجد سب سے اچھی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو مسجدوں سے محبت کرے، جس کا مسجد میں آنا جانا زیادہ ہو، تو اس کی ایمان کی گواہی دو کہ وہ ایماندار ہے۔ سبحان اللہ بڑے دماشا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو مسجد سے محبت کرے، جو مسجد سے محبت کرے، مسجد میں جس کا جانا آنا ہو، اس کی ایمان کی گواہی دو کہ وہ ایماندار آدمی ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ ایک آدمی کا گائے گھس گیا مسجد میں، گائے گھس گئی مسجد میں، امام صاحب دیکھے لیے لٹھی، 4-5 لٹھی مارا گائے کو۔ جب تک گائے والا آ گیا، کہاں مارے گائے کو؟ بولے کہ مردود گائے گھس گئی گوبر کر دیتی مسجد میں پاک نہ ہو جاتی؟ بولا حضرت یہ بتائی وہ تو جانور نہ ہے، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟ وہ جانور میں ہے اس لیے گھس گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟ مسجدوں کو آباد کب کرو گے؟ آج بابری مسجد چلی گئی، گئی 4000 مسجدوں پہ نظر ہے ہماری، 4000 مسجدیں ہیں جس پر ان کی نظر ہے۔ گیان واپی مسجد میں پوجا پاٹ شروع ہو گیا، کورٹ نے اجازت دے دیا کہ یہاں پر مندر ہے جبکہ کوئی ثبوت نہیں۔ یہ ہماری غفلت کی وجہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا آباد کرنا۔ قسم خدا کی جتنی بھیڑ جمعے میں ہوتی ہے، اگر اتنی بھیڑ 5 وقت کی نماز میں ہر مسجد میں ہونے لگے تو کوئی مائی کے لال ہماری مسجد کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا۔ بھائی ہم کو بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم روٹی کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے چاول کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے گوشت کھاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے۔ مسجد کی بھی تو پیٹ ہے، مسجد کی بھی پیٹ ہے، تو مسجد کی پیٹ کیسے؟ مسجد کی پیٹ ہے، مسجد کی پیٹ کیسے بھرے؟
اس کا خوراک کون ہے؟ نمازی ہے. اس کا خوراک نمازی ہے, اس کی غذا نمازی ہے. نمازی نماز پڑھے گا, مسجد کا پیٹ بھرے گا. وہ مسجد پھر تیرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش مغفرت کی دعا ہے. اللہ کا گھر مسجد ہے. انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے. کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ مسجدیں آباد کیسے ہوں گی؟ جب ہم نماز پڑھیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب ہم نماز پڑھیں گے مسجدیں آباد ہوگی. انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے. ہم مسجدوں کو آباد کریں گے, اللہ ہمارے گھر کو آباد کرے گا. ہم مسجدوں کو آباد کریں گے, اللہ میری زندگی کو آباد کرے گا. اور قربان جاؤ خوش نصیب. اچھا یہ بتائیے, مسجد اللہ کا گھر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو بنا کر مسجد کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا مقام ہوگا. مسجد میں اگر موت ہو جائے تو جنتی. سبحان اللہ, مسجد میں اگر موت ہو جائے وہ جنتی ہے. وہ کتنا خوش نصیب مسلمان ہوگا جس کی موت مسجد میں ہو جائے, جس کی موت سجدے کی حالت میں ہو جائے, جس کی موت قیام کی حالت میں ہو جائے, جس کی موت رکوع کی حالت میں ہو جائے, جس کی موت جلسے کی حالت میں ہو جائے. وہ خوش نصیب مسلمان. نوجوانوں, نمازوں کی پابندی کرو. دیکھو ایک کھلاڑی ہے ہاشم املہ, نام سنا آپ نے؟ یہ ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہے. جانتے اس کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. جانتے ہو ان کی داڑھی کتنی بڑی ہے؟ اتنی بڑی داڑھی, اتنی بڑی داڑھی ہے. بڑا خوبصورت نوجوان ہے. اتنی بڑی داڑھی ہے, بڑا خوبصورت نوجوان ہے. کولکاتہ آیا تھا کھیلنے کے لیے کرکٹ. میڈیا والوں نے گھیر لیا. میڈیا والوں نے پوچھا کہ ان یہودیوں کے بیچ میں آپ اکیلا تنہا مسلمان ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کیا آپ کو کبھی کوئی ان لوگ ڈسٹرب تو نہیں کرتا؟ تو قربان جاؤ. تو ہاشم املہ نے جواب دیا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ لوگ میرا ادب و احترام کرتے ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے. اور ہاشم املہ نے کہا کہ جب میں سفر میں ہوتا ہوں تو میرے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے, میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اور سنو, ہاشم املہ نے آگے کہا کہ جب میرا کوئی بھی میچ ہوتا ہے تو میرے ساتھی ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ تم دعا کرنا نماز میں, ہم لوگ میچ جیت جائے. نماز دینا چاہتی ہے, نماز لینا نہیں چاہتی ہے. نماز تو دینا چاہتی ہے, ہم لینا نہیں جانتے, ہم لینا ہی نہیں جانتے. نماز تو دینا چاہتی ہے. نوجوانوں کوئی کام نہیں ہو رہا, نماز پڑھ کر دعا کرو, انشاءاللہ وہ کام ہو جائے. رکاوٹ ہے, نماز پڑھو, دعا کرو, اللہ ساری رکاوٹوں کو دور کر دے گا. بیمار ہو, انشاءاللہ نماز پڑھو, دعا کرو, اللہ نماز کے صدقے میں مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے. نماز پڑھ کر دیکھو, پیشانی کو زمین پر لگا کر دیکھو. নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। वज़ू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। नमाजों की पाबंदी करो। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। यानी इसका मतलब ये है कि नमाज पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ने का वक्त आ जाए। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। जुमे की नमाज सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्त की नमाज ये भी फर्ज है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज का, सबसे पहले पूछ नमाज। सबसे पहला एक लड़का जुमे के दिन वजू बना रहा था, अब जुमा का टाइम हो गया, वजू बना रहा था बैठ, उसका एक साथी आया, बोला क्या कर रहा, बोला वजू बना रहा, बोला वजू के चक्कर में रहेगा नमाज छूट जाएगी, चल लोटा वही छोड़ दिया, चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली, तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल रहे हो, वजू के चक्कर में रहती थी, एक रकात नमाज नहीं मिली, नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? तो मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ,
حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جنت سے جنتی پتھر بھی لائے. وہ پتھر اب بھی موجود ہے, دیکھیں گے؟ ارے دیکھیے گا, وہ پتھر ہے, دیکھیے گا. کتنے لوگ دیکھیے گا؟ ادھورائی کرنا پڑے گا, 5 لاکھ کا خرچہ کرنا پڑے گا. بولے انشاءاللہ کریں گے. ہاں, وہ پتھر یہاں نہیں مکہ میں ہے. اس پتھر کا نام ہے حجر اسود. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں الحمدللہ اس پتھر کو چومتے ہیں. پتھر کو کیوں چومتے ہیں؟ جب جنتی پتھر تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے پتھر تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا, اے پتھر نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا, تو جنت سے آیا ہے, جنتی پتھر ہے, اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پتھر کو چومنے لگے تو آپ نے فرمایا, اے پتھر نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اس پتھر کو چومتے ہیں, اے نبی کی سنت ہے. تو معزز سامعین کرام, خانہ کعبہ کی تعمیر, طوفان نوح آیا, طوفان نوح آیا, خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی. نوح آیا, بڑا طوفان آیا تھا, ساری دنیا ختم ہو گئی طوفان نوح میں. قربان جائیے, حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کو, بڑی ظالم قوم تھی جس قوم کے وہ نبی بن کر آئے تھے, لوگوں کو سمجھاتے تو لوگ سمجھنے کو تیار نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں لوگ گمچھا لگا کر, رومال لگا کر گھسیٹتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام آگے چلتے تو لوگ پتھر مارتے تھے. نبی ماننے کو تیار نہیں, پیغمبر ماننے کو تیار نہیں, باتیں سننے کو تیار نہیں, اللہ کی وحدانیت سننے کو تیار نہیں. 950 سال قوم کو دعوت دیتے رہے. کتنے سال؟ 950 سال قوم کو دعوت دی نوح علیہ السلام نے. ان 950 سالوں میں جانتے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 82 لوگ مسلمان ہوئے. 82 لوگ, 82 میں 82 لوگ مسلمان ہوئے 950 سال کی عمر. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ مولا یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے, تو اپنا عذاب نازل کر دے. تو اللہ نے کہا کہ میرے نوح ایسا کرو, یہ کشتی بناؤ تم. اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو لے کر, جو 80-82 لوگ مسلمان ہوئے تھے, سب کو لے کے سوار ہو جانا, ہم پانی کا عذاب نازل کریں گے, سب کو ڈبا کے ختم کر دینا. تو نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں لگے, کئی مہینے لگے, بڑی کشتی بنی. کشتی جانے نا, ارے لہا بولو نا, اپنے بھاشا میں کیا بولتے ہیں؟ لہا نا, لہا کشتی, کشتی, ہاں بہت بڑی کشتی. تو محلے والے, گاؤں والے کہنے لگے, نو کیا کر رہا ہے, کیا بنایا؟ بولے کشتی بنایا. بولے کہا ہے کو پینے کو پانی نہیں, کشتی کہاں چلائے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. تو لوگ مذاق اڑانے لگے, کیسا عذاب, کدھر کا عذاب, کیسا, کون سا, نعوذ باللہ, کون سا اللہ, کہاں سے عذاب آئے؟ لوگ مذاق اڑانے لگے. اب لوگوں نے حسد جلن کی وجہ سے وہ کشتی میں جا کر بیٹھ کر پخانا کرنے لگے. کتنی ظالم قوم تھی وہ, بدماش قوم. لوگوں کو پخانا لیتا تو لوٹا لے کے میدان نہیں جاتا, جا کے وہ کشتی میں ایک ہفتہ میں پورے کشتی کو بھر دیا پخانا سے. تو نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, کہا کہ مولا یہ تیری قوم ہے. تو اللہ نے جواب دیا, نوح اپنے آنسو کو پوچھو. ان لوگوں نے اس کشتی کو پخانے سے بھرا ہے نا, انہی کے ہاتھوں اگر میں ان کو صاف نہ کرا دوں تو خدا میرا نام نہیں. سبحان اللہ, رب میرا نام نہیں, اللہ میرا نام نہیں, میں انہی کے ہاتھوں ان کی گندگیوں کو میں صاف کراؤں. اللہ نے اس قوم کے اندر بھی ایک بیماری پیدا کر دی, جس بیماری کا نام ہے کھجلی. کیا بیماری بولی؟ کھجلی. یہ قرآن کا قصہ سنا رہے ہیں, یہ کوئی بناوٹی قصہ نہیں, قرآن میں سورہ نوح پڑھیے, یہ قصہ ہے. اللہ نے اس قوم کے اندر بھی ایک بیماری پیدا کر دی, کھجلی کی بیماری. دیکھیے گا, کھجلی کی بیماری جو ہوتی ہے, جس کو بھی کھجلی ہو جائے, کھجلانے بہت اچھا لگتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے, جب لہرتا ہے تب بعد میں پتہ چلتا ہے. تو جس کو دیکھیے کھجلا رہا ہے, مرد, عورت, بچہ, بوڑھا, پریشان, سب کھجلی میں پریشان ہے. نہ کھانے چین, نہ سونے چین, نہ بیٹھنے چین, نہ اٹھنے چین. اتنی کھجلاہٹ کہ آدمی پاگل ہو جا رہا کھجلا کے. دوائی کوئی نہیں, دوائی ہے ہی نہیں, اللہ کی طرف سے تھا.
ایک بوڑھے میاں لوٹا لیے کھجلاتے کھجلاتے میدان جا رہے تھے. بولا میدان کہا جائے, کشتی تو بھریے گیا ہے پخانا سے, تو کشتی کے کنارہ میں بیٹھ کے نہ سوچا یہی کر لیں ہم بھی پخانا. وہ پخانا کرنے لگا, کھجلا ہر جو اٹھا نا بیلنس سے گڑبڑا پخانے میں گر گیا. اب پخانے میں جو گرا ہو تو جہاں جہاں پخانا لگا نا کھجلی ختم. ایک نمبر دوائی کھجلی ختم. پخانا لیا ہاتھ میں لیا مالا, اب پورے چہرہ اڑا پورے بدن مل لیا. اب ملتے جاتا تو کھجلی ختم. بولا باپ ایک نمبر دوائی, فرسٹ کلاس دوائی ہے. اور محلے والے کو آواز دیا, دوڑو دوڑو, کھجلی کی دوائی مل گئی. لوگ تو پریشان تھے, یہ عورت مرد نوجوان بوڑھا سب دوڑا. بولا کہاں؟ بولا اٹھاؤ پخانا لگاؤ, ایک نمبر دوا. لوگ لگانا شروع کیے, اور حقیقت میں لوگ جہاں کھجلی کی کھجلاہٹ ہوتی تھی پخانا لگتے ہی کھجلی ختم. کتنے لوگ گھر سے برتن لے کے دوڑ رہا تھا کہ میری ماں نہیں چل سکتی, اس چارپائی میں پڑی ہوئی ہے, تھوڑا پخانا دے دی اس کو, چارپائیے میں لگا دیں گے. دیکھتے دیکھتے پوری کشتی صاف ہو گئی. جو لوگ لاسٹ ٹائم آیا اس کو پخانا نہیں ملا, تو کشتی کو پانی سے دھوتا تھا, پیتا بھی تھا, لگاتا بھی تھا, بولتا تھا ایک نمبر دوائی ہے. پوری کشتی چکا چک ایک دم چکا چک ہو گئی. تو اللہ نے کہا نوح, میں نے کہا تھا نا کہ اگر انہی کے ہاتھوں ان پخانے کو میں صاف نہ کرا دوں تو خدا میرا نام نہیں. سبحان اللہ بولے تھا. یہ میرے رب کی طاقت ہے, یہ میرے رب کی قوت ہے, یہ میرے رب کی شان ہے. مسلمانوں قربان جاؤ. طوفان نوح کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کری. اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے. اچھا آپ لوگ اکتا نہیں رہے ہیں, مختصر کر دیں, تقریر ختم کر دیں, دعا کر دیں. اچھا مجمع میں سے کوئی نوجوان نعرہ لگاتا تو کوئی نوجوان ہے جو نعرہ لگا تو کوئی نوجوان ہے؟ ارے کوئی نوجوان نعرہ لگاؤ نا کھڑے ہو کر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. مسکول کی طرح نعرہ لگا. مومن کا نعرہ ایسا ہونا چاہیے کہ زمین پر لگاتے پہلے آسمان کے فرشتے جھوم جائے. ابھی کا نوجوان کیا ہے, دادا دادی نانی پھوپھی خالہ پھپھو امی بہن جہاں بیٹھے تو بن جائے. ایسے نوجوانوں کو ہم لوگ اپنے دیہاتی بھاشا میں کہتے ہیں موگا. ایسے نوجوان کو موگا کہتے ہیں, عورتوں کے بیچ میں بیٹھنے والا. ایک نوجوان ایسے موگا عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا, سانپ آ گیا. عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی تو عورتیں چلانے لگی, ارے کوئی مرد کو بلائیے لٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا, کوئی مرد کو بلائیے لٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا. یہ بدھوا بھی وہی تھا بیٹھا ہوا, یہ بھی بولتا کوئی مرد کو بلائیے لٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا, کوئی مرد کو بلائیے. تو لوگ آئے, سانپ کو مار دیا. تو اس کو ایک آدمی کہا, رے تم بھی تو مرتے تھے. بولا ہم بھول گئے تھے. سوچو تو صحیح. اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. کئی دن ہو گئے, مغموم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, کوئی بات ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ابو بکر مدینے میں کئی روز ہو گئے, کاش مدینے میں ایک اللہ کا گھر ہوتا, ایک مسجد ہوتی جس مسجد میں ہم لوگ اللہ کا ذکر کرتے, نمازیں پڑھتے. ایک زمین خالی تھی. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا, ابو بکر پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے, یہ زمین کس کی ہے. تو پتہ کیا گیا, پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے, باپ نہیں ہے, باپ انتقال کر گیا, چچا ہے. تو بولا کہ چچا کو بھی بولا, دونوں یتیم بچوں کو بھی بولا, 2 یتیم بچے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین تمہاری ہے. کہا کہ یا رسول اللہ میری. کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے, مسجد بنائیں گے. تو زمین والا کہنے لگا, یا رسول اللہ جب اس مسجد پہ آپ اس زمین پر مسجد بنائیں گے تو پھر پیسہ سونا چاندی لے کے میں کیا کروں گا, ختم ہو جائے گا. آپ مسجد بنائیے, ہم زمین دے رہے ہیں, اس کا بدلہ ہم اپنے اللہ سے لے لیں گے. سبحان اللہ, ایمان دیکھو, ہم اپنے اللہ سے لیں گے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, نہیں قیمت لینی ہوگی, فری کی زمین میں مسجد نہیں بنائی. تو زمین والا راضی ہو گیا, ایک رقم طے ہوئی, وہ راضی ہو گیا زمین والا. تو مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے,
کہا کہ یا رسول اللہ مسجد نبوی کی زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے اس زمین کی قیمت میں اکیلے ادا کروں گا. سبحان، میں اس زمین کی قیمت اکیلے ادا کروں گا. کون وہ خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی اکیلے قیمت ادا کری تھی؟ انشاءاللہ ان کا نام میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، قربان جاؤ. ہمارا رام مندر ہندوستان میں بنا، ہماری مسجد کو شہید کر کے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجد کو توڑ کر رام مندر بنایا گیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے بھائی، رام مندر بن گیا، اس کا چندہ ہوا 3700 کروڑ روپے چندہ ہوا. 3700 کروڑ روپیہ چند دنوں کے اندر میں کلیکشن ہوا. کس نے دیا؟ ہندو بھائیوں نے دیا. بینک، جس بینک میں پیسہ جمع کرنا تھا، بینک والوں نے ہاتھ جوڑ لیا کہ اب میرے بینک میں جگہ نہیں ہے پیسہ رکھنے کی. قربان جاؤ، کیا اللہ نے ہمارے اندر میں دل نہیں دیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے اندر میں جذبہ نہیں دیا کہ ہم اپنی مسجد کو بنائیں، اللہ کا گھر بنائیں؟ اور اللہ کا وعدہ ہے، سنو، اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کہتا ہے میرا بندہ، دنیا میں تم میرا گھر بنا دو، ہم تمہارا گھر جنت میں عالیشان محل بنا دو. اللہ عالیشان محل بنائے گا. اس لیے مسلمانوں، اللہ دولت دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اتراکھنڈ میں. ایک لڑکا حیدرآباد کا ہے، بیگ میں روپیہ بھر بھر کر کو لے گیا ہے. اتراکھنڈ شاید دیکھے ہوں گے آپ لوگ. اتراکھنڈ گیا، وہ مسلمانوں کو ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے. کسی کو 20,000 دے رہا ہے، کسی کو 30,000، کسی کو 40، کسی کو 50,000 روپے دے رہا ہے. کئی بیگ بھر کر لے گیا ٹاکا، وہ بانٹ رہا ہے. اللہ دولت دے. اللہ کہتا ہے مسلمانوں لوگوں، میرے بندو، میں نے تمہیں دولت دیا ہے، میرے راستے میں خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. تو خرچ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولو بھائی، خرچ کرنے میں فائدہ ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں اس مجمع کے اندر میں مجھے کم سے کم 10 آدمی چاہیے. دیکھیے مسجد میں بہت سارے کام باقی ہیں میرے بھائی. ایک بات یاد رکھیے، یہ مسجد ہم نہیں بنائیں گے، کون بنائے گا؟ اس کا پیسہ تو لگے گا نہیں بھائی. اس کا پیسہ لگے گا؟ اس کا پیسہ نہیں لگے گا. اس کا پیسہ نہیں لگے گا. اس کا پیسہ جائز نہیں ہے. پھر اس کا پیسہ ہم کیوں لیں گے؟ ہم کوئی کمزور ہے کیا؟ اللہ نے ہمیں بھی خوشحال بنایا ہے. اللہ نے میرے ہاتھوں میں بھی طاقت دیا ہے. انشاءاللہ ہم بھی اپنی محنت و مشقت کر کے پیسہ کما کر اللہ کا گھر بنائیں گے. میرے گھر میں ماربل کا پتھر ہو، کیا اللہ کے گھر میں ماربل کا پتھر نہیں لگا سکتے ہیں؟ محلے کے اندر میں سب سے خوبصورت اللہ کا گھر ہونا چاہیے. اس مجمع کے اندر میں پانچ آدمی مجھے چاہیے انشاءاللہ. ہم زیادہ نہیں مانگیں، 25 ہزار روپے کر کے انشاءاللہ. ہے کوئی پہلا سخی؟ اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا انشاءاللہ. اے نوجوانوں، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ. دیکھنا میرا اللہ یہ 25,000 کا بدلہ کہاں سے دے گا، کدھر سے دے گا. اس پیسے کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، نہیں تو میرا گریبان پکڑ لینا کہ حضرت آپ نے جھوٹ کہا. اللہ کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ، میرے راستے میں تم 1 روپے خرچ کرو گے، میرے یہاں 1 کا بدلہ 10 ہے. اور حدیثوں کے اندر بات ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرے گا، اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے. یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ بدل نہیں